بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورہ انفال سبق نمبر 1 کے تمام مشقی سوالات کے جوابات آسان اور سادہ انداز میں سیکھیں گے تاکہ جماعت نحم کے طلباء و طالبات کو امتحان کی بہتر تیاری میں مدد مل سکے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا آنسر پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ اس ویڈیو میں دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا جواب دھیان سے سنیں کیونکہ یہ سوال ضرور پیپر میں آتا ہے، جو کہ یہ والا کوسچن بہت زیادہ ضروری ہے۔ دھیان سے سنیں۔ آپ نے جواب میں پہلے متعلقہ آیات لکھنی ہے، تو متعلقہ آیات میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ، یہ والی ساری آیت وَيَقْطَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یہاں تک یہ ساری آیت آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ پھر نیچے آپ لوگوں نے ترجمہ اس طرح لکھنا ہے جس طرح یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا ابو سفیان اور ابو جہل یعنی دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم کرے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ پھر ہیڈنگ دینی ہے دو گروہوں سے مراد، تو دو گروہوں سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1، پھر پوائنٹ نمبر 1 آپ لوگوں نے مارک کرنا ہے ابو سفیان کا گروہ جو تجارتی قافلہ تھا۔ پوائنٹ نمبر 2، دوسرا گروہ ابو جہل کا تھا جو کہ جنگی لشکر تھا، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینا ہے تجارتی قافلہ جو کہ ابو سفیان کا گروہ تھا، یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر پوائنٹ 1 میں لکھنا ہے کہ مکہ والوں کی زیادہ تر تجارت ملک شام سے ہوتی تھی۔ پوائنٹ 2، جس شاہراہ سے گزر کر مکہ کے لوگ واپس پہنچتے تھے تو اس راستے میں مدینہ بھی آتا تھا۔ 3 نمبر پوائنٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ پر اپنی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ 4 پوائنٹ، کبھی کبھی مسلمانوں کے دستے اس شاہراہ کا چکر لگاتے رہتے تھے۔ 5 پوائنٹ، ہجرت کے دوسرے سال ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا تجارتی قافلہ 50,000 اشرفیوں کا مال لے کر مکہ لوٹ رہا تھا۔ پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے لشکر کفار یعنی ابو جہل کا گروہ یا جنگی لشکر۔ فرسٹ پوائنٹ میں لکھنا ہے ابو سفیان کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ آگے راستے میں مسلمان بڑی تعداد میں مقابلے کے لیے اکٹھے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ لکھنا ہے ابو سفیان نے اپنی مدد کے لیے مکہ خبر بھجوائی کہ اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو فوراً مدد کو پہنچو۔ تھرڈ پوائنٹ لکھنا ہے چنانچہ ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ فورتھ پوائنٹ لکھنا ہے لشکر کفار بھاری سامان جنگ لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لاسٹ ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے بذریعہ وحی آگاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی اطلاع دے دی گئی کہ ایک گروہ مکہ سے آ رہا ہے اور دوسرا تجارتی قافلہ، ان دونوں میں سے کسی ایک سے ضرور جنگ ہوگی اور تم کامیاب ہوں گے۔ تو یہ دو کوسچن ہو گئے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس عبارات دیے گئے ہیں کہ ان کا مفہوم واضح کریں۔ تو عبارت نمبر 1 ہے یعنی الف، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، آپ لوگوں نے پہلے اس کا ترجمہ کا ہیڈنگ دے کر ترجمہ لکھنا ہے۔ پھر مفہوم، اس آیت کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ فاتقوا اللہ سے ظاہر ہے، دوسرے حصے میں واصلحوا ذات بینکم اپنے آپس کے تعلقات درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پھر ہیڈنگ دینی ہے فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم آیا ہے، یہ بتایا ہے کہ بغیر کسی اعتراض کے اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرو۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں میں مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اسلامی پرچم کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا، اس لیے ان کے ہاتھ جو کچھ بھی لگا وہ اسے اپنا مال سمجھ بیٹھے، کیونکہ انہیں جنگ کے قوانین کا علم نہ تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال سب میں برابر تقسیم کر دیا، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ سیکنڈ ہیڈنگ دینا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح رکھو۔ آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو، ایک دوسرے سے جھگڑو نہیں، یعنی مال غنیمت میں سے جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ مومنوں کو آپس میں
بھائی بھائی اور ایک دوسرے کا جانثار بن کر رہنا چاہیے۔ پھر سیکنڈ عبارت یہ ختم ہو گئی۔ سیکنڈ عبارت با وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین، تو آپ لوگوں نے ترجمہ لکھنا ہے۔ ہیڈنگ، پھر آپ لوگوں نے ہیڈنگ دینی ہے شان نزول۔ اس آیت کا شان نزول بھی غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کا جھگڑا تھا۔ اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل بغیر کسی اعتراض کے کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ تو ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کو برحق مانا جائے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی تو کئی مومنوں کو یہ بات ناگوار گزری، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم بغیر کسی اعتراض کے مانا جائے، اور اگر اعتراض کیا تو ایمان باقی نہیں رہے گی۔ تم مومن اسی صورت کہلا سکتے ہو جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہر حکم مانو۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے۔ ان سب نے خوشی خوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر لاسٹ عبارت دی ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ہیڈنگ دینی ہے مفہوم، پھر ایمان کی مضبوطی، یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر لکھنا ہے اس آیت میں مومنوں کی ایک بڑی صفت بیان کی گئی کہ جب کبھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو وہ اس کی تصدیق کر کے اپنا سر اطاعت سے جھکا دیتے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس کی مرضی کے خلاف اللہ کا حکم ماننے کو کہا جائے اور وہ اس حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، کون یعنی مومن اپنی ذاتی مفادات کو دل سے نکال لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے اس کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے مفادات کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ انفال سبق نمبر 1 کے تمام مشقی سوالات کو مکمل کر لیا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔